نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا ذکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلات کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت کے ساتھ لذتوں کو کاٹنے والی کا ذکر کرو، اور لذتوں کو کاٹنے والی وہ موت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز کئی مرتبہ موت کا ذکر فرماتے، عذاب قبر کا ذکر فرماتے، عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا تذکرہ فرماتے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کی نماز جنازہ تھی، ہم سب اس میں شریک ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قبرستان گئے. کہتے ہیں کہ ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر سے قریب بیٹھ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی کہ جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین کو کورید رہے تھے. اچانک صحابت فرماتے ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی خاموشی تھی، اور خاموشی اتنی تھی کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے منڈلا رہے تھے. یکایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے مبارکہ کو اٹھایا اور آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. 3 مرتبہ فرمایا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے اس دنیا سے منقطع ہونے کا وقت آتا ہے اور آخرت کی طرف جانے کا وقت آتا ہے تو فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں اور ان کے چہرے اتنے نورانی ہوتے ہیں، اتنے چمکدار ہوتے ہیں کہ گویا کہ ان کا چہرہ نہیں وہ آفتاب ہو. ان کے ہاتھ میں لباس ہوتے ہیں جنت کے جس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ آتے ہیں اور ان مرد مومن کے اتنے دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر اس کی نگاہ جا رہی ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ ملک الموت قریب آتے ہیں اور اس مسلمان سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح، پاک جسم سے خود نکل کر باہر آ اور اپنے رب کی رضا کی طرف نکل آ. کہتے ہیں کہ وہ جھومتے ہوئے جسم سے نکل کر اس کے سامنے آتی ہے، ایسے جیسے کہ مشکیزے سے پانی جو ہے وہ بہتا ہے. اس کی روح نکل کر باہر آتی ہے، کہتے ہیں اس کپڑے کے اندر اس کو لپیٹ لیتے ہیں. پھر ایک فرشتے سے دوسرے فرشتے اتنی جلدی لیتے ہیں جیسا کہ پلک جھپکنے کا معاملہ ہو. پھر اس سے دوسرے فرشتے لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی روح کو لے کر وہ آسمان پہ جاتے ہیں، اور آسمان کے جس دروازے پہ پہنچتے ہیں وہ دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے؟ تو لے جانے والا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں نیک آدمی ہے جو دنیا کے اندر اتنا مشہور تھا. یعنی اچھے سے اس کا ذکر فرماتے ہیں. پھر آسمان کے سارے فرشتے دیکھنے آتے ہیں کہ یہ بندہ ہے کون، اس کی زیارتوں کے لیے آتے ہیں. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان وہ فرشتے اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح ایک آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک وہ پہنچ جاتا ہے. پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے نیک اعمال کو اعلیٰ علیین میں رکھو اور اس کی روح کو دوبارہ اس کی قبر کے اندر لوٹا دو، کیونکہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں لوٹاؤں گا اور مٹی سے دوبارہ اٹھاؤں گا. تو اس کے نام اعمال تو ہوں گے آسمان میں، اس کی روح لے کے فرشتے دوبارہ قبر میں آئیں گے. جب اس کو قبر میں آئیں گے، اس کی روح دوبارہ لوٹائیں گے تو وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ اپنے جسم کو دیکھے گا.
جب تک آنکھیں بند نہیں ہوتی تو انسان سلا ہوا لباس پہنتا ہے، رنگ برنگی لباس پہنتا ہے، اپنے آپ کو بڑا دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب دوبارہ روح لوٹے گی نا تو اس کو اپنے آپ پر اور اپنے اس دنیا کی زندگی کے اوپر بڑی حسرت ہوگی کہ وہ کفن پہنا ہوا ہوگا، قبر کے اندر لیٹا ہوگا، قبر بند ہوگی، پھر فرشتے اس کو اٹھا کے بیٹھائیں گے، پھر فرمایا کہ 2 فرشتے آئیں گے، وہ آنے کے بعد اس سے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، کیونکہ مومن ہے۔ پھر پوچھیں گے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر پوچھیں گے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جس کو تیری طرف بھیجا گیا؟ تو وہ کہے گا کہ یہ تو ہمارے رسول اور ہمارے نبی، ہمارے سردار ہیں۔ تو پھر وہ کہیں گے کہ تو نے ان کو کیسے پہچانا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لے کر آیا تھا، اور میں نے اس کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر غیب سے اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، اور وہ ندا یہ ہوگی کہ میرے اس بندے کو جنتی لباس پہنا دو، اور جنتی بچھونا اس کے لیے بچھا دو، اور جنت کی کھڑکی اس کی طرف کھول دو، اور جس سے اس کی خوشبوئیں آئیں گی، ہوائیں آئیں گی، اس کی قبر نہیں ہوگی بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اور اس سے کہا جائے گا کہ نم کا نم العروس، ایسے سو جا جس طرح کے دلہن سوتی ہے۔ جب دلہن سوتی ہے تو اس کو کوئی نہیں جگاتا سوائے اس کے محبوب کو، کہ تو بھی ایسے سو جا کہ اب تجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، اب تیرا محبوب ہی تجھے اٹھائے گا، اور جنت یعنی کہ قیامت کے دن تجھے اٹھایا جائے۔ تو وہ بندہ مومن بڑے آرام سے سوتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر ایک کوئی آتا ہے، اور آتا ہے تو اتنا زبردست لباس میں، خوش لباس میں، خوشبوئیں اس کے جسم سے آ رہی ہوتی ہیں، بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو اس نعمت کے اوپر جو تجھے دی گئی، مبارک ہو، یہی وہ دن ہے کہ جس دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا۔ وہ روح کہے گی کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، تو یہ بتا کہ تو ہے کون، کہ جس کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے، تجھے دیکھ کر مجھے بڑا مزہ آتا ہے، تو خوشخبری دیتا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں کہ جو تو دنیا کے اندر کرتا تھا، اب تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن میں تیرا دوست ہوں، تیرا غمخوار ہوں، تیرے اس جگہ کا ساتھی ہوں۔ تو وہ پھر خوش ہو کر کہے گی کہ اے اللہ تو قیامت کو قائم کر، قیامت قائم ہوگی تو پھر میں اپنوں سے ملوں گا، ان سے ان کی زیارتیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ پھر اس کی قبر بھی اچھی ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اگر وہی بندہ جس کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا ہے اور وہ ہوتا کافر ہے، گناہگار ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ فرشتے آتے تو ہیں لیکن ایسے بدبودار کپڑے کو لے کر آتے ہیں کہ جس سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے مردار سے آتی ہے، اور وہ آ کے اس کے نگاہوں کی حد پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ملک الموت قریب آ کر کہتا ہے اے خبیث، اے ناپاک روح، تو جسم سے نکل اور اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ تو کہتے ہیں روح باہر نہیں آتی، روح اندر بھاگتی ہے، اور روح نکلنا نہیں چاہتی۔ تو پھر فرشتہ اس کو جسم سے کھینچ کر ایسے نکالتا ہے کہ جس طرح ململ کے کپڑے کو آپ کانٹے پہ ڈالیں اور پھر کھینچ کے نکالیں، تو وہ کیسے ریزہ ریزہ ہو کے نکلتا ہے۔ تو وہ ایسی تکلیف کی حالت میں اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اور جب وہ روح نکال لیتا ہے تو اسی بدبودار کپڑے میں لپیٹ دیتا ہے۔ اب اس کو آسمان کے پہلے ہی دروازے پہ لے جایا جاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خبیث اور یہ بدبودار روح کس کی ہے؟ تو کہا جاتا ہے یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں گناہ کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں اس کو لے جاؤ، وہ وہیں سے واپس آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو ساتوں زمین سے نیچے اسفل السافلین میں لے جاؤ۔ اسفل السافلین میں اس کے نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو دوبارہ قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب جب وہ اٹھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اسی حالت میں دیکھتا ہے، اس کو قبر میں اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے، تو وہی فرشتے آتے ہیں لیکن وہ اچھی حالت میں نہیں، ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، چہرہ بہت ہی خوفناک ہوتا ہے، اور وہ آ کر پوچھتے ہیں مر ربو کا۔ تو وہ روح کہتی ہے ہائے ہائے لا ادری، آ جاتا ہے ما دینوں کا، تو کہے گا ہائے ہائے لا ادری، اور کہا جائے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا۔ حالانکہ
وہ جانتا ہے کہ اسلام بھی دین ہے، وہ جانتا ہے کہ رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہ جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں نا کفار مکہ کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی تو ان لوگوں نے کیا رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا؟ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا یہ اللہ کے رسول ہیں. تو جب رسول اللہ کی تصویر پیش کی جائے گی تو دنیا پہچانے یا نہ پہچانے وہ مکے والے تو ضرور پہچان لیں گے. لیکن یہاں پر پہچاننے سے مراد وہ پہچاننا نہیں ہے. یہاں پر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گنگا بھی ہوگا لیکن دنیا میں اللہ کو مانتا ہوگا، اللہ کے نبی کو مانتا ہوگا، وہاں بول اٹھے گا. اور یہاں پر بہت بولنے والا ہوگا لیکن اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوگا، تو سارا بولنا اس کا فضول ہو جائے گا، زبان سے نکلے گا ہی نہیں، ادائیگی نہیں ہو پائے گی. ادائیگی کس کی ہوگی؟ کہ جس کو اللہ کامیاب کرنا چاہتا ہو. تو پھر فرشتے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دیں گے اور اس کی لپٹ آ رہی ہوگی، اس کی جو ہے وہ بدبو آ رہی ہوگی، اور وہ پھر اسی حالت میں عذاب قبر میں گرفتار ہو جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ اس کے نامہ اعمال جو آئیں گے نا وہ اتنے خوفناک اور اتنے بدبودار ہوں گے کہ جس کے قریب کوئی رہنا نہیں پسند کرتا. اور اس سے کہا جائے گا کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو وہ بندہ پھر اس سے سوائے ہائے ہائے لا ادری کے کا کہہ رہا ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی میں ہی بتا دی. اور ہمارے ہر آنے والا جو دن ہے وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہماری زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور کسی کو نہیں پتا کہ کب اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور کب وہ جو ہے وہ اسی طرح جنازے میں اور قبر کے اندر اتار دیا جائے. عقل مند وہ ہے کہ جو اس موت کو بھی یاد کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے تاکہ کل اسے افسوس نہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بار بار کہتے ہیں کہ موت کو یاد کرو، کیونکہ اس کو یاد کرو گے تو دنیا کی لذتیں ختم ہوں گی، دنیا کی محبتیں ختم ہوں گی. ورنہ حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اتنے بینک بیلنس جمع کر کے مر جاتے ہیں اور سوائے موت کے وقت اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے کس کام کے آیا. اور کاش کہ میں اتنی تیاری اگر آخرت کی کر لیتا تو وہ ضرور مجھے آخرت میں کام آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حدیث پاک سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.